बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़बर ये नहीं कि साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। ये भी खबर नहीं है कि मीडिया में चल रहा है या चलवाया जा रहा है कि 57 लोग हैं जी परवेज़ खटक के साथ और उन्होंने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। यानी पार्टी भी क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सुनते हैं। अच्छा, ये भी खबर नहीं है। और जनाब एक और साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान साहब, वो भी इस ग्रुप में शामिल हैं, ये भी खबर नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ यही तो खबर चल रही है और आने वाले दिनों में भी यही खबर होगी कि जनाब 57 लोग, जिनमें साबिक़ MNA MPAs और बहुत बड़े लोग हैं जी, ये खैबर पख्तूनख्वा से हैं जी। और असल झटका तो ये है, बड़े बड़े सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि असल झटका ये है, शेयर कर रहे हैं कि बस ख़त्म हो गई तहरीक इंसाफ, तहरील हो गई तहरीक इंसाफ। जो असल ताकत थी तहरीक इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा थी, वहाँ पर पहली दफ़ा हुकूमत मिली थी, वहाँ के लोगों ने जनाब तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट दिया था। अब वहीं से तहरीक इंसाफ का खात्मा हो गया तो बाकी क्या बचा, जिसको कहते हैं घर में घुसकर मारा। ये हर तरफ तज्जिया, खबरें, हर तरफ आपको ये मिलेगा। लेकिन जनाब ये खबर नहीं है। खबर ये है कि असल में तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये अमल शुरू किया गया है जिसको ऑपरेशन क्लीन अप कहा जा रहा है। क्लीन अप, ऑपरेशन क्लीन अप, जिसमें जो लोग छोड़कर गए, जो छोड़कर जाने वाले हैं, उन सब को अलग किया जा रहा है पार्टी से। पार्टी रुकनीत ख़त्म की जा रही है परवेज़ खटक की तरह। यह है खबर। और इसके साथ साथ जनाब खबर यह भी है कि तस्वीर जो सामने आ रही हैं वो बिल्कुल उस तरह से हैं जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी। और जब वहाँ पर इलेक्टेबल्स कुछ नहीं कर सके, वो फार्मूला फेल हो गया, बुरी तरह से पिट गया। अभी तो इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन से पहले ही पिट गया। तो अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 क्या करेगी, इसमें अगर आपने देखना है तो तस्वीर देख लीजिए, आपको नज़र आएगा जो हाल था फवाद चौधरी का। और वो मुंह छुपाते फिर रहे थे, अफसरदा थे, परेशान थे, पिछली सीटों पर जा रहे थे। तो इसी तरह से और भी लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट फवाद चौधरी हुए। बिल्कुल यही हाल इन लोगों का है जो जेल से निकले हैं, यानी जो जेल में थे, जेल से सीधा बाहर आ रहे हैं और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप देखिए, सलीम साफ़ी साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये देखें क्या हो गया है और अब 2 ही रास्ते हैं, या तो बाकी लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा या मुल्क छोड़कर जाना होगा, वरना यहीं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, यानी जो इलेक्टेबल्स हैं या जो सियासतदान हैं तहरीक इंसाफ के, उनको परवेज़ खटक के साथ आना होगा। ये फैसला कर लिया गया है। परवेज़ खटक साहब कई अहम मीटिंग्स में रहे, एक तरह से छुपे बैठे थे और यही सब कुछ कर रहे थे। लेकिन खबर यह है कि इमरान खान साहब को इस चीज़ का पता लग गया था। और व्यू न्यूज़ की खबर है कि ये मई में ही, शायद 23 मई के आगे पीछे की बात है, कि इमरान खान साहब को इसका अंदाज़ा हो गया था। और जो मेन व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें ये बात चल गई थी कि परवेज़ खटक अब छोड़कर जाने वाले हैं और उनको अलग किया जाए। तो ये बात तब से हो रही थी कि ये पार्टी के लोगों को तोड़ रहे हैं और उनको ये तक कह रहे थे कि जी मुझे इमरान खान ने ये टास्क दिया है कि मैं ना एक फॉरवर्ड ब्लॉक सा बना लूँ और तहरीक इंसाफ के अंदर से ही, कि हम फिर इलेक्शंस में आकर जीत कर फिर इमरान खान की तरफ चले जाएंगे। तो ये बात भी इमरान खान को पता लग गई। तो अब इन्होंने वही काम कर दिया, पकड़े गए तो उसके बाद ही काम कर दिया। अब जो लोग खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जानते हैं, वहाँ का आप सर्वे, जेन्युइन सर्वे आप देख लीजिए। ये जो कमरों में बैठकर कि जी जेल आपको हो जाएगी, नहीं तो ये केस, सारे केस खत्म हो जाएंगे, महमूद खान के खिलाफ, साबिक़ वज़ीर आला के खिलाफ केस खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे मिलकर जनाब ये जी परवेज़ खटक साहब चले गए, ये हो गया, वो हो गया। ये सब अब क्यों हुआ है? ये इतने दबाव में हुआ है कि जिस शादी हॉल में ये सारे इकट्ठे किए गए, वहाँ पर सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं थी, सहाफ़ियों से फ़ोन तक छीन लिए गए। इस तरह से हो रहा था जैसे पता नहीं कोई पार्टी नहीं बन रही, कोई बहुत बड़ी चोरी या डकैती ये करने लगे हैं। तो इतनी शर्मिंदगी क्यों थी, इतना खौफ क्यों था, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ये है असल खबर कि इन लोगों को भी पता है, जिनके चेहरे लटके हुए थे, कि अवाम हमारे साथ नहीं है, अवाम का गम व गुस्सा अब हमारी तरफ आएगा और वो एक गद्दारी की से ज़ुमरे में देखा जाएगा इस सब को। तो अब तो ये लोग कह रहे हैं जो वहाँ की सियासत को जानते हैं कि परवेज़ खटक साहब तो अपने हलके में जहाँ से वो जीतते आए हैं वहाँ भी अब हार जाएंगे, वहाँ से नहीं जीत सकते, इमरान खान का मुकाबला वहाँ भी नहीं कर सकते। ये सब बातें अब जनाब शेयर हो रही हैं और साफ़ी इस बारे में बात कर रहे हैं। जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ऑपरेशन क्लीन अप, उसमें आप देखिए कि किस तरह से असद उमर हो, उनके हवाले से आप देख लीजिए क्या बात की जा रही है कि जी जो कह रहे हैं जी हम तो पार्टी में हैं लेकिन ओहदा नहीं है, वो भी फारिग। अच्छा, इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब जैसे लोग फारिग, कुछ तो खुद छोड़कर चले गए, और जो उस तरह से साथ खड़े नहीं हैं उनके लिए भी अब ये होने लगा है। और
اگر ان سے پہلے جتنے نام آپ نے سنے ہیں، اسد عمر ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، سابق گورنر سندھ ہو گئے عمران اسماعیل، علی زیدی اور بہت سے نام آپ جانتے ہیں، ان کے جانے سے فرق نہیں پڑا، تبھی یہ پارٹ 2 لانچ کرنا پڑا ہے۔ اتنی بربادی ہوئی ہے کہ وہ ان کی سمجھ نہیں آئی، کوئی ووٹ بینک کیا، اب تو جو گئے تھے وہ فواد چودھری یہ سب سے بڑی مثال ہیں، وہ واپسی کی بات کر رہے ہیں، وہ اس طرح کے اشارے دے رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جہاں تک بات ہے آپریشن کلین اپ کی، کہ سب کو اب جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، اور زیادہ بہتر ہے کہ اب زیادہ آسانی ہو جائے گی تحریک انصاف کے لیے، وہ جو الیکٹیبلز کا ایک بوجھ ہوتا ہے، گٹھ جوڑ ہوتا ہے، وہ نہیں، اب خالصتاً لوگوں کی طاقت کے ساتھ آگے آئے گی تحریک انصاف۔ اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، میں نام لے دیتا ہوں، محمود جان بابر صاحب، آپ ان کے پرانے انٹرویو سن لیں، سینئر صحافی ہیں، صحافتی حلقوں کو جانتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی پر تنقید کرتے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ جتنے دھڑے بنانے کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ووٹ بینک وہیں کا وہیں ہے، بلکہ بڑھ رہا ہے، ہمدردی بڑھ رہی ہے، لوگ خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے، لوگ اب پورے پاکستان کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھ رہے۔ عوام کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ یہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کی دیر ہے، اور اس کے بعد آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اچھا، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے منیر فراقین کو شو کاز نوٹس جاری، میں جو بات کر رہا ہوں نا، آپریشن کلین اپ کیا جا رہا ہے، اور یہ فہیم اختر ملک ہیں، یہ صحافی ہیں اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ایکسپریس نیوز سے ان کا تعلق ہے، سینئر رپورٹر 92 نیوز چینل، اور اس کے علاوہ جناب پرائم منسٹر، پی ٹی آئی الیکشنز، اور یہ ان کا بیٹ رہی ہے، اور اچھا ایکسپریس نیوز کے ساتھ بھی کام کر چکے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے یہ بات کہی کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے، ان کے الفاظ ہیں، تحریک انصاف نے آپریشن کلین اپ شروع کر دیا، جو لوگ پارٹی کو دباؤ میں یا مرضی سے چھوڑ رہے ہیں ان سب کی بنیادی رکنیت منسوخ یا معطلی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اچھا، یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا عمران خان صاحب کو پہلے سے اندازہ تھا، اس لیے بھی آپ دیکھیے انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ جی سب بھی چھوڑ کر چلے گئے، میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں لڑوں گا، میں کھڑا رہوں گا۔ تو وہ بات ہے، اصل بات ہے کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے جس طرح سے کام ہوا، ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا دوں، پرویز خٹک صاحب کو پہلے ہی فارغ کر دیا گیا تھا، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس میں اسد قیصر بھی نظر آئے تھے لیکن وہ ساتھ نہیں گئے، اور یہ جو لوگ گئے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، ان کے چہرے اور ان کے حوالے سے جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب جو آپریشن کلین اپ ہے اس کا کس طرح سے آغاز ہو گیا ہے، یہ لوگ بھی چلے گئے، ان کے حوالے سے بھی آ جائے گا آپ کے سامنے، اور مزید آپ دیکھیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے دوران پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے پی ٹی آئی نمائندوں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق شو کاز نوٹس ایم ایل اے گلگت بلتستان فتح اللہ خان اور حشمت اللہ خان کے نام جاری کیا گیا ہے۔ نوٹس کے مطابق پارٹی قیادت نے شو کاز میں شامل منحرف ارکان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ قیادت کے علم میں ہے کہ ان افراد نے پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور گلگت بلتستان میں الیکشن کے دوران پارٹی کے خلاف سازش میں ملوث ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ نوٹس کے مطابق تمام افراد کو پارٹی کی جانب سے 3 روز کے اندر تحریری طور پر وضاحت پیش کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ جواب نہ ملنے پر غیر تسلی بخش ہونے کی صورت میں پارٹی پالیسی اور قواعد کے مطابق مزید کارروائی کی جائے گی۔ 13 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا، جس پر تحریک انصاف کے ہی فارورڈ بلاک کے رکن حاجی گلبر خان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو گئے۔ جو آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا، جو آپ نے کراچی کے میئر الیکشن میں دیکھا، وہی ہوا۔ تو اب یہ تو تحریک انصاف خود بھی ایکشن لے رہی ہے، اور اس سے یعنی ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عمل کو بار بار دہرانا اور یہ سمجھنا کہ اس کا کوئی نتیجہ مختلف نکلے گا، اسی کو پاگل پن کہتے ہیں۔ تو یہ پاگل پن ہو رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے بعد اب آپ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنا رہے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ اب میں نے جو بتایا نا، سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں جی جو تو آ جائے گا ٹھیک ہے، ورنہ جیل جائے گا، یہ وہ، تو اس پر طارق متین صاحب نے تبصرہ کیا ہے کہ جی آپ پلان بتا رہے ہیں یا آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہ پارٹی بنی کس طرح ہے، کس طرح بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ تجربے ملک میں پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور پہلے تو اور بات تھی، اب ماحول اور ہے، اب شعور کا لیول اور ہے، اب ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، ہر ایک کے پاس اب انفارمیشن کا ایک ٹول ہے، اور اس کے پاس ووٹ کا حق ہے۔ تو اب نوجوان جس طرح سے آگے آ رہے ہیں، زیادہ تر آبادی نوجوانوں کی ہے، اگر ان لوگوں کو ڈر نہ ہوتا تو یہ پہلے ہی، جس طرح کہا جا رہا ہے جی 9 مئی کے واقعات جو پرویز خٹک صاحب بات کر رہے ہیں، تو اسی وقت ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیے نا اس کے بعد، تو یہ اتنا عرصہ انہوں نے کیوں لیا
کہ 9 مئی کے بعد پورا مہینہ گزر گیا جناب، 21 دن مئی کے گزر گئے، پھر جون پورا گزر گیا، اب جولائی بھی آدھا گزر گیا، اس کے بعد ان کو کیوں خیال آ رہا ہے؟ تو یہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، ہم سے کروایا جا رہا ہے، یہ ہماری بربادی کا سامان ہے، ہماری سیاست کا خاتمہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ گھر بچانا ہے، کاروبار بچانا ہے، اور جیل سے بچنا ہے، یہ سب کچھ، تو خاندان بچانا ہے، اس کے لیے یہ اب آ گئے ہیں۔ اب آگے آپ دیکھیے گا، جب بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو پتہ چل جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں تو بالکل ہی اور ماحول ہوتا ہے، وہاں تو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ مشکل میں کسی کو چھوڑا جائے۔ پورے پاکستان میں یہ ماحول ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں پر اور زیادہ اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ لوگ ظاہر ہے اس چیز کو بھگتیں گے، اور ان کے چہرے بھی یہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب آپریشن کلین اپ، اور تحریک انصاف اپنی طرف سے بھی کر رہی ہے، کچھ کرنے والے بھی آپریشن کلین اپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلے بھی کہا گیا، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جی آگے ووٹر ساتھ ہونا چاہیے، کارکن ساتھ ہونا چاہیے، ان سے فرق نہیں پڑتا اوپر سے۔ اور یہ ماضی کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں، ایک ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جناب ان کی پارٹی کے شاید 38 سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر تھے، شاید صرف 2 باقی رہ گئے تھے، 36 چھوڑ کر چلے گئے تھے، کچھ اس طرح ایسا 2 ہی شاید باقی رہ گئے تھے، تعداد شاید میں کچھ آگے پیچھے ابھی ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، لیکن اتنی ہی تعداد تھی۔ تو یہ سب مثالیں ہیں، پارٹیاں ٹوٹتی رہیں پاکستان میں، لیکن اگر لوگ ساتھ ہوں، ووٹر ساتھ ہو، تو پارٹی کہیں نہیں جاتی۔ یہ لوگ البتہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب پہلے کسی اور جماعت سے، یعنی کوئی نون لیگ کہہ رہا ہے یا پیپلز پارٹی، دونوں سے رابطوں کی کوشش کی، لیکن کسی نے لیا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میں اپنی ہی پارٹی بناتا ہوں، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے استحکام پاکستان پارٹی کا کیا حال ہوا ہے، تو پارٹی چلانا جہانگیر ترین نہیں کر سکے، علیم خان نہیں کر سکے، تو اب پرویز خٹک کیسے کر لیں گے؟ تو اسی لیے وہ خود جانا چاہ رہے تھے کسی پارٹی میں، چلو اچھا کوئی عہدہ مل جائے، وہ شاید وہ اس طرح سے ڈیل نہیں ہوئی، تو اب یہاں پر آ گئے ہیں، تو آگے پھر اب کیا بنے گا؟ کیونکہ اس ملک میں تو اب ہر کوئی اس وقت بڑے سے بڑے عہدے کی طرف دیکھ رہا ہے، ہر کوئی اس کا امیدوار بنا ہوا ہے کہ یہ عہدہ مجھے دے دیں، یہ عہدہ مجھے دے دیں، ووٹ کی طرف نہیں۔ وہ ظاہر ہے جن کے کہنے پر ٹوٹ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہمیں عہدہ بھی دلا دیں۔ تو آگے ابھی لڑائی آپس میں بڑی شدید ہو جانی ہے۔ اللہ حافظ۔